دوستو آج کی کہانی میں افنان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور شانی کی سوئی ہوئی قسمت جاگ جاتی ہے۔ شانی کی فیملی کے لیے تو آج بہت ہی خوشی کی خبر ہے اور شانی کا باپ جو ہے وہ گھر آتا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹی سے کہتا ہے بتاؤ آج کیا خبر ہے میرے پاس۔ وہ کہتی ہیں کیا بات ہے، یہی ہوگا کہ انہوں نے انکار کر دیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے، وہ کہاں قبول کریں گی۔ لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہاری تو بس زبان ہی چلتی ہے، کبھی سوچ سمجھ کے بات نہ کیا کرو، ہمیشہ ایسی بات کرتی ہو جس کو سن کر بس دکھ ہی ہوتا ہے، تم تو بس چھوڑ ہی دو، پہلے سن تو لیا کرو، پوچھ تو لیا کرو کیا بات ہے۔ ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے، بس یہ خبر سننی تھی اور دونوں ماں بیٹی خوش ہو جاتی ہیں۔ خوشی خوشی شانی کی فیملی والے رمشا کے گھر چلے جاتے ہیں، مٹھائی لے کر، پھل لے کر اور بہت کچھ رمشا کے لیے لے کر، اور اس کے ماموں کو کہتے ہیں کہ بس اب آپ تو اپنی بیٹی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دیں اور بس جلد از جلد شادی کر دیں۔ افنان کو ابھی اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے۔ رمشا کی کزن اس سے ملتی ہے اور بہت سی باتیں جو ہے رمشا سے شیئر کرتی ہے۔ رمشا کہتی ہے میں سب کچھ بھول چکی ہوں، اور افنان گھر پر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کون لوگ آئے ہیں۔ میڈ کہتی ہے کہ رمشا بی بی کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، مٹھائی لے کر آئے ہیں، آج ہاں کر دی ہے اور ڈیٹ بھی فکس کر دی ہے۔ افنان یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ افنان کی پھوپھو کہتی ہیں آؤ افنان بیٹھو، آؤ تم بھی منہ میٹھا کرو، ہم نے رمشا کی ہاں کر دی ہے اور ڈیٹ بھی فکس کر دی ہے اور بس اب شادی کی تیاریاں کرو۔ جب رمشا کی کزن افنان کو دیکھتی ہے تو حیران ہوتی ہے اور افنان کو کہتی ہے آپ نے رمشا کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، رمشا کو بہت دکھ پہنچائے ہیں۔ رمشا جو ہے آپ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آپ نے اس کو بدلے میں کیا دیا؟ آپ نے رمشا کے احساسات سے، جذبات سے کھیلا ہے، اس لیے میں تو آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ جیسے انسان کے ساتھ تو ملنا بھی نہیں چاہیے۔ رمشا کی کزن ساری باتیں افنان کو بتا دیتی ہے۔ شانی کی بہن شانی کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، پلیز آپ میری بات آرام سے سنیے گا، آپ کا غصہ بہت تیز ہے اس لیے میں کوئی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ سے بات کروں، لیکن وہ تو غصے میں آ جاتا ہے، تم ہوتی کون ہو، تم اپنی سہیلی کی طرفداری کر رہی ہو۔ رمشا کے چچا اور چچی بری کا سامان جو ہے رمشا کے گھر پہنچا دیتے ہیں، لیکن علیزے اور اس کی ماں بری کا مذاق اڑاتی ہیں اور رمشا کو ہرٹ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ توبہ توبہ ایسی بری تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی، علیزے کی بری تو ساری علیزے کی مرضی سے تیار ہوئی تھی۔ خیر ماموں جان رمشا کو بلاتے ہیں کہ رمشا سے پوچھا جائے کہ شادی کی تیاریاں کیسے کرنی ہے اور کیا کیا اس کو چاہیے اور اس کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوگا۔ وہ ماموں جان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، پہلے ہی آپ کے احسانات بہت ہیں۔ علیزے خاموشی سے یہ باتیں سن رہی تھی کہ ماموں جان اس کو کیا دے رہے ہیں اور اس سے کیا کیا پوچھ رہے ہیں۔ رمشا کہتی ہے ماموں جان مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور وہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ گھر میں مہندی کی تیاریاں چل رہی ہیں، مہندی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ شانی آنکھ بچا کر رمشا کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے خامخواہ فری ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور رمشا اس کو روکتی ہے کہ شانی یہ کیا طریقہ ہے، تم نے اپنے آپ کو ابھی تک نہیں بدلا۔ افنان دور کھڑا یہ حرکتیں اس کی دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ رمشا جو ہے شانی کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہی ہے۔ رمشا جو ہے وہ ایک مجبوری کے تحت یہ شادی کر رہی ہے۔ افنان کی سمجھ میں اب یہ بات آ گئی تھی، لیکن شانی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کو بار بار دھمکا رہا تھا کہ میں بہت کم ظرف انسان ہوں، بدتمیز انسان ہوں، مجھ سے بچ کے رہنا، لیکن یہ حرکتیں مجھے بالکل پسند نہیں ہے جو تم کر رہی ہو۔ رمشا کو وہ دھکا دیتا ہے اور گرا دیتا ہے اور خاموشی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ افنان نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔
रमशा उसके बारे में ये जानकर बहुत अफसरदा होती है कि ये क्या, शानी ने तो अपने आप को बदला नहीं है, वो उसी तरह बदतमीज़ इंसान है। मैंने ये क्या कर दिया है, ये तो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है, मुझे बहुत सोच समझ के कुछ करना चाहिए। सुबह हो जाती है और वो इसी ख्वाबो ख्याल में होती है कि शानी एक बदतमीज़ इंसान है और मैं समझी थी उसने अपने आप को काफ़ी बदल लिया है, लेकिन नहीं, वो तो वैसा ही है जैसे वो शुरू में था। पहले भी मुझे ऐसे ही तंग करता था और बदतमीज़ी करता था। पता नहीं मैंने उसके लिए हाँ क्यों कर दी है। बस ये यही सोच रही थी कि थोड़ी देर में मेड आ जाती है और कहती है रमशा बीबी जल्दी से तैयार हो जाएं और अपनी पैकिंग कर लें, आपने पार्लर जाना है। इस टाइम रमशा जो है वो बहुत डबल माइंडेड हुई हुई है कि मुझे क्या करना चाहिए। फूफो आ जाती हैं और उसको कहती हैं रमशा जल्दी से तैयार हो जाओ। अफनान जो है मेड से पूछता है कि रमशा कहाँ है, वो कहती हैं कि वो तो पार्लर चली गई हैं। अफनान इसी कोशिश में लगा हुआ है कि मैं इस शादी को कैसे रुकवाऊं और रमशा को कैसे समझाऊं कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है, जो भी फैसला उसने किया है बहुत गलत किया है। रात हो जाती है और बारात का टाइम बहुत करीब हो गया है। अफनान को मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो कैसे रमशा को समझाए और उसको इस शादी से रोके। फिर क्या होता है कि वो खुद ही उसको पार्लर लेने चला जाता है। रमशा जब अफनान को देखती है और हैरान हो जाती है कि ये क्या अफनान, तुम मुझे लेने आ गए हो, ड्राइवर ने आना था, तुम क्यों आए हो। अफनान कहता है नहीं, मुझे ही आना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। रमशा कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में जो लिखा है वो ही हो रहा है। अफनान कहता है नहीं, अभी भी वक्त है, अभी भी इनकार कर सकती हो, क्यों अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रही हो। रमशा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं शानी से शादी करने के लिए राज़ी हूँ और ये सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, इसलिए तुम परेशान मत हो। अफनान उसको डांटता है कि देखो अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। रमशा उसकी सारी बातें सुन रही थी और रमशा को अचानक से गुस्सा आ जाता है। वो उसको कहती है कि अच्छा मुझे गाड़ी से उतारो, तुमने मेरे साथ क्या किया है, बीच रास्ते में तुम मुझे छोड़कर चले गए और आज तुम बातें कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। अफनान कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। शादी के बाद शानी जो है वो रमशा को उसी तरह धमकाता है, परेशान करता है। उसने शादी रमशा से बदला लेने के लिए की है। इधर मामू रमशा को आवाज़ें लगा रहे हैं, रमशा कहाँ हो, देखो मुझे बीपी चेक करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फूफो कहते हैं क्या हो गया है भाई, वो तो चली गई है। दोस्तों आपने मेरे चैनल कहानी सुनो को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।